السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد وفي لوح محفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ اور حاضرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. محترم حضرات، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف سچا اور صحیح ہے، اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اسی قرآن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے. اسی لیے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے. زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سارے کلاموں سے افضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، جب والدین کے لیے انعام ہے تو خود حافظ قرآن کا درجہ اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا. چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا: اے میرے رب، اس کو جوڑا عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. وہ بھی درخواست کرے گا: اے میرے رب، اور پہنائیے. پھر اس کو اکرام کا پورا جوڑا عطا کیا جائے گا. وہ بھی درخواست کرے گا: اے میرے رب، اس شخص سے راضی ہو جائیے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے. پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک ایک نیکی بڑھا دی جائے گی. میرے بھائیوں، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات مل جائے گی. میرے بھائیوں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کے بعد تعلیمات کو یکسر بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ذلیل اور رسوا ہو گئے، ناکامی ہمارا مقدر بن گئی. وہ معرفت کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے لاری کے قرآن ہو کر، مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ اٹھاؤ اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے چند پیسوں اور چند سکوں کی لالچ میں اپنے بچوں کو قرآن پاک سے دور رکھا اور ہماری نظریں آخرت کی نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں: الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے ولولہ انگیز خطیب محمد حافظ حذیفہ حفظہ اللہ ورعا. اللہ رب العزت حافظ محمد حذیفہ کو بھی حضرت
حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جیسا خطیب بے بدل بنا